المجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معد الجود والكرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اشرف المخلوقات کے درجے سے بھی سرفراز فرمایا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب الاولاد باعث تخلیق کائنات فقر موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ اللہ جل مجدہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعد حیات رکھا، صحیح سالم رکھا، صحت مند رکھا، تندرست رکھا۔ معزز سامعین محترم، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی ہم شکر بجا لائیں کم ہے، کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ فرائض ہوں، واجبات ہوں، نوافل ہوں، مستحبات ہوں، جو بھی عمل صالح ہے، کسی عمل کے اعتبار سے بھی ہم رب تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کا بھی بدلہ چکا نہیں سکتے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات مقدسہ جن کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کے لیے خود انبیاء و رسول نے اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کی تھی، لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں بنا مانگے نبی محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا۔ جس طرح کسی عاشق رسول نے لکھا، حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر شاعر اسلام عاشق رسول کہتے ہیں، اے حلیمہ اپنی قسمت پر ناز کر، اے حلیمہ اپنی قسمت پر ناز کر، تیری بوسیدہ گدڑی میں وہ لال آ گیا۔ یعنی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جس وقت ولادت بسعادت ہوئی،
عرب کا جو ماحول تھا کہ جس گھر میں بچے تولد ہوتے تو ان کی پرورش کرنے کے لیے بنو سعد کی قبیلے والے عورتیں مکہ پہنچتی اور اس ملک عرب میں پیدا ہونے والے بچوں کو لے جا کر اپنے پاس رکھ کر ان کی پرورش کرتی، ان کو اپنا دودھ بھی پلاتی، پھر 6-7 سال کی عمر میں ان بچوں کو ان کے ماں باپ کے حوالے کر دیتے، تو انہیں کچھ معاوضہ بھی اس کا بدلہ دیا جاتا تھا، یعنی کہ بنو سعد کا قبیلہ جو غربت کا قبیلہ تھا۔ تو بہرحال بتانا مقصد اصل یہ ہے کہ جس وقت نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو اس وقت بھی بنو سعد قبیلے کی ساری عورتیں مکہ مکرمہ پہنچ گئی، سب کے سب امیر گھرانے کے بچوں کو لے لیے۔ جب حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بتلاتی ہیں کہ دیکھو اس معصوم کی جب تم پرورش کرو گے تو میں اس کا معاوضہ تو نہیں دے سکتی کیونکہ یہ یتیم ہے، یعنی ظاہری اعتبار سے آپ کے والد بزرگوار کا وصال ہو چکا تھا۔ تو وہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بنو سعد قبیلے سے سب سے اخیر میں نکلتی ہیں، اور قسمت بھی ایسی کہ جس سواری پر سوار ہو کر آپ آ رہی تھیں اونٹنی وہ بیمار تھی، چل بھی رہی تھی تو بالکل آہستہ، جو اس کی رفتار ہوتی ہے اس کے اعتبار سے 10% کی رفتار چل رہی ہے۔ جب سارے بچے ختم ہو گئے، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہوئے تھے، تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دائی حلیمہ پہنچتی ہیں تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی الفاظ ارشاد فرماتی ہیں کہ اس کا معاوضہ کچھ نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات مقدسہ ہے جس کے لیے رب نے فرمایا کہ میں نے اپنے نور سے بنایا ہے، پھر نبی کے نور میں 4 حصے کیے، جی جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح و قلم، ساری کائنات جو بنائی گئی۔ جب وہ نبی کی پرورش کے لیے معاوضہ دینے سے انکار کرنا یہ قصدن نہیں تھا بلکہ حکمت خداوندی شامل تھی۔ تو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام حاصل کیا آپ نے، وہ یہی تھا کہ آپ نے فرمائی کہ مجھے کوئی معاوضے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چاند سا ٹکڑا، یہ وہ روشن چہرہ جس کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے، ماند پڑ جائے، یہ متبرک چہرہ جب میرے گھر میں آ جائے، اس معصوم کے قد میرے گھر میں آ جائے تو میرا گھر دین و دنیا کی دولت سے آباد ہو جائے گا، صرف دین کی نہیں، دین و دنیا کی دولت سے آباد ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلتی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ جو آپ سے پہلے بچوں کو لے کر نکلی ہیں بنو سعد قبیلے کی عورتیں ابھی راستے میں ہیں، بنو سعد قبیلے میں سب سے پہلے داخل ہوتی ہیں دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آ رہی تھی تو سب سے اخیر میں جب اکیلی تھی، جب نبی کو لے کر نکلی تو سب سے پہلے بنو سعد قبیلے میں پہنچ چکی ہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ نبی کے قدموں کی برکت تھی۔ جب اونٹنی تیز رفتار میں چلنے لگی تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے اونٹنی حد ادب، اتنا بھی مچل نہ جانا خوشی میں، ادب کا مقام ہے، تعظیم کرنا ہے، تیری پشت پر دونوں جہاں کے کونین محبوب رب العالمین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں۔ ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، احترام کے ساتھ چلنا۔ سارے لوگوں نے جب دیکھا تو بنو سعد میں اس قبیلے میں ایک
ہلچل مچ گئی، سوچ میں پڑ گئے کہ کیا ہے ماجرا، کیا ہے۔ سب ایک ایک کر کے باری باری آ رہے ہیں، حضرت حلیمہ کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں۔ تبھی تو عاشق رسول نے لکھا، اے حلیمہ اپنی قسمت پر ناز کر، تیری بوسیدہ گدڑی میں وہ لال آ گیا، آمینہ کا لال۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت ببرکت میں پیدا فرمایا، اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اولاد امجاد میں فرزندان بھی عطا فرمائے تھے۔ جی 3 بیٹے تھے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ سے 2 بیٹے، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 1 فرزند، جملہ 3 بیٹے اللہ نے نوازا تھا۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ کو دیکھیے اور نبی کا مقام دیکھیے۔ یعنی کہنا جو چاہ رہا ہوں کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو کسی رنج و غم سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اب وہ اللہ والوں میں انبیاء و رسول بھی ہیں، اللہ والوں میں نبی کے گھر والے بھی ہیں، ازواج مطہرات بھی ہیں، اولاد امجاد بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں، سب کچھ ہیں، تابعین ہیں، تابعات ہیں، تب تابعین ہیں، تب تابعات ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، جی ائمہ اربعہ ہیں، سلاسل طریقت، جو طریقت کے جو سلسلے گنائے جاتے ہیں، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، اور ان کی شاخیں جتنے بھی ذیلی سلاسل ہیں، شاذلی، رفاعی، سب سلسلے ان کی شاخیں ہوتی ہیں، مرکز سلسلے 4 ہیں۔ تو سب کے سب اللہ کے انعام یافتگان بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ یہ کسی رنج و غم سے رنجیدہ غمزدہ ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے ان انعام یافتگان بندوں کو اتنا باخبر رکھا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی بیٹھ کر ان کی شان میں بے ادبی کر لے، یہ اپنی زبان سے تو کچھ کہتے نہیں، اپنے ہاتھ پیر کو کھولتے تو نہیں، اپنے غلاموں کو تو حکم دیتے نہیں، بس اپنی نگاہ جب آسمان کی طرف اٹھا لیتے ہیں، رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کا انتقام لے لیتا ہے، ان کا انتقام لے لیتا ہے۔ جی تو بہرحال جو بتا رہا تھا میں کہ ہم اپنی قسمتوں پر ناز کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ذات مقدسہ میں ہمیں پیدا فرمایا، ان کی امت میں پیدا فرمایا۔ یقیناً باعث فخر ہے، جتنا بھی ہم فخر کریں کم ہے۔ اسی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد کا جو ذکر کر رہا تھا، اللہ پاک نے اولاد امجاد میں 3 بیٹے دیے اور تینوں بیٹوں کو اٹھا لیا۔ کب اٹھا لیا؟ بچپن ہی میں اٹھا لیا، جوانی تک بھی نہیں۔ کیوں؟ اسی لیے جو میں یہ انانیت کا نہیں ہے، اہل سنت والجماعت جو بارہا میں نے کہہ دیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ما انا علیہ و اصحابہ، میں اور میرے صحابہ جس جماعت میں ہیں وہ جماعت کامیاب ہے۔ صحابہ فرمایا، خلفاء راشدین نہیں فرمایا، عشرہ مبشرہ نہیں فرمایا، میرے گھر والے تخصیص نہیں کی۔ ما انا علیہ و اصحابہ، گھر والوں کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے،
یہ در والے بھی ہیں گھر والے بھی ہیں، اس لیے اہل سنت والجماعت در سے بھی ملتی ہے گھر سے بھی ملتی ہے، اور ہمیں جو بھیک مل رہی ہے نبی کے در سے بھی مل رہی ہے، نبی کے گھر سے بھی مل رہی ہے۔ جب در پر پہنچے تو گھر کا راستہ مل جائے گا، صحابہ کے پاس آئیں تو نبی کے ازواج مطہرات کا راستہ مل جائے گا، صحابہ کے پاس آئیں نبی کے اولاد امجاد کا راستہ مل جائے گا، صحابہ کے پاس آئیں نبی کے اہل بیت اطہار کا راستہ مل جائے گا، صحابہ کے پاس آئیں نبی کے پنجتن کا راستہ مل جائے گا۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہی ایمان ہے، یہی ایقان ہے، یہی عقیدہ ہے کہ ہم در والے بھی ہیں، ہم گھر والے بھی ہیں۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد میں اللہ پاک نے ان فرزندان کو کیوں اٹھا لیا؟ کیوں اٹھا لیا؟ سوال ہمیں کرنا نہیں ہے، کیونکہ خدا کی قدرت ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی ملکیت ہے، جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے، جس کو جو عطا کرنا ہے اس کی مرضی، جس سے جو چھیننا ہے یہ بھی اس کی مرضی، جس کو عطا کرنا یہ اس کی مرضی، جس سے جو چھیننا ہے اس کی مرضی، جس کو عطا کر کے بھی آزماتا ہے، چھین کر بھی آزماتا ہے، نہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ چھینا اسی وقت جاتا ہے جب دیا جاتا ہے، تو نہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو نبی محمد رسول اللہ کی اولاد امجاد میں اللہ پاک نے فرزندان کو کیوں اٹھایا؟ ابھی باقی ہے، اس لیے اٹھایا میرا رب جانتا ہے، اللہ پاک جانتا ہے آنے والے زمانے میں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اعتراض ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد پر اعتراض ہوگا، یہ رب کو گوارا نہیں ہے۔ اعتراض کیا ہوگا؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جاتی ہے پچھلے انبیاء کی امتوں کے اعمال کیا تھے، ان کے اطوار عادات کیا تھے، ان کی عبادت کا طریقہ کار کیا تھا، وہ کس کی پرستش کرتے تھے، ہمیں اس کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں انبیاء علیہ السلام اجمعین کو دیکھنا ہے۔ امت محمدیہ کو درس دیا گیا کہ تم میرے سارے انبیاء و رسل پر بھروسہ کرنا، ایمان تو نبی محمد رسول اللہ پر لا رہے ہیں لیکن ان کی بھی تعظیم کرنا ہے۔ ایسے نہیں کہ ہمارے نبی تمام انبیاء کے سردار امام ہیں، ہم ان کو کیوں پوچھیں، ان کی مثال ہم کیوں لیں؟ نہیں، بلکہ امت محمدیہ کو بتلایا گیا ان کی تعظیم ضروری ہے۔ اگر ان انبیاء اور رسول کی بھی تعظیم تم سے چھوٹ جائے تو پھر تمہارا ایمان خطرے میں۔ تو اعتراض یہ کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا شیس علیہ نبینا علیہ السلام کو نبوت ملی، رسالت، نبوت و رسالت کے مراتب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام کو ملی، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو ملی۔ تو یعنی کہ یہ جانشینی وراثت نہیں تھی، باپ کے بعد بیٹوں کو بھی اللہ پاک نے ان انبیاء علیہ السلام اجمعین کے بعد ان کے بیٹوں کو بھی نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، لیکن یہاں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، خاتم النبیین کا مہر لگا دیا گیا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد میں فرزندان باقید حیات ہوتے تو مجھ جیسے جاہل یا پھر آج جہالت کی زبان دراز کرنے والے یہ کہتے کہ دیکھو آدم کے بعد شیس کو نبوت ملی، ابراہیم کے بعد اسماعیل کو رسالت ملی، نبوت ملی، یعقوب کے بعد یوسف کو نبوت ملی، رسالت ملی، لیکن نبی محمد الرسول اللہ کے بعد ان کی اولاد میں سے کسی کو نبوت اور رسالت عطا نہیں ہوئی، یہ گستاخی ہوگی۔ اللہ نے کیا کیا؟ ان اولاد امجاد میں نبی کے فرزندان کو بچپن میں ہی اٹھا لیا تاکہ میرے نبی پر اعتراض ہی نہ ہو اور میرا فیصلہ بھی برقرار رہے اور میرے نبی کی شان بھی برقرار رہے۔ کوئی انکار کرے،
کوئی مانے یا اپنی مرضی ہے، ارے ماننے والے نبی ہیں، منانے والا خدا ہے۔ کسی کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم اہل سنت والجماعت نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد بھی مناتے ہیں اور نبی کی آل کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ارے مہینہ ہم نے منتخب نہیں کیا، یہ نظام ہم نے نہیں بنایا۔ جیسے مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، 11ویں شریف کا مہینہ کہا جاتا ہے، پیران پیر، روشن ضمیر، ہیکل نورانی، قندیل سمدانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نبی کی آل ہیں۔ چونکہ اللہ نے کیا کیا، جب فرزندان کو اٹھا لیا تو حضرت ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارکہ سے تولد ہونے والے حسنین کریمین کو نبی کی جانب ایسے موسوم کر دیا، رشتہ تو ہے نانا اور نواسے کا، ایسے موسوم کر دیا کہ نبی نے فرمایا کہ میری آل کا سلسلہ اللہ نے ختم نہیں کیا، اگرچہ کہ میرے فرزندان کو لے لیا ہے، میری آل کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ یہ رشتہ، یہ آل کا سلسلہ صرف نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص تھا، خاص کر دیا تھا، اور وہی نظام چلتا آ رہا ہے، اور کہیں پر بھی اس طرح نظام کسی کے لیے خاص نہیں کیا گیا۔ حسنین کریمین نبی کی آل سے ہیں اور وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نجیب الطرفین ہیں۔ آپ نجیب الطرفین، نجیب الطرفین کہتے کس کو ہیں؟ نجیب الطرفین یعنی دونوں جانب سے، جیسے نکاح کے موقع پر قاضی صاحب جو ایجاب و قبول کرواتے ہیں اس وقت کہتے ہیں نا گواہان کے روبرو، دو وٹنس ہوتے ہیں گواہان کے روبرو، فریقین، فریقین سے مراد لڑکے والے لڑکی والے، یہ ہے۔ تو طرفین کا مطلب بھی وہی ہے، دونوں جانب، دونوں طرف سے۔ تو آپ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ پدری سلسلے میں یعنی باپ کے واسطے سے حضرت امام حسن کی اولاد میں سے آ رہے ہیں، اور ماں کے اعتبار سے امام حسین کی اولاد میں سے آ رہے ہیں۔ نجیب الطرفین، دونوں طرف سے آپ کا سلسلہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ کس کو مقام حاصل ہوتا ہے؟ اب کہنے والے کہتے ہیں ہم بھی عبادت کریں گے تو اس مقام تک پہنچیں گے۔ بھائی صاحب، چاہے کسی مکتب فکر سے کسی کا تعلق ہو، میں نہیں بولتا، آپ سمجھ لیں۔ ایک مثال یہ بتا دوں، جس اسکول میں ہم نے پڑھا وہاں سے قابل بن کر نکلے، پاس ہوئے، ایس ایس سی ہم نے پاس کیا، اس کے بعد انٹر کیا، ڈگری کیا، جو ڈگری ہماری ہوتی رہی، جب ہمارا پوسٹ بڑھتا چلا گیا، اب ہمیں جس ٹیچر نے، ایس ایس سی کی بات نہیں کروں گا، جس ٹیچر نے نرسری، یو کے جی، ایل کے جی، فرسٹ کلاس پڑھایا ہے، بتاؤ وہاں سے پڑھ کر نکلنے کے بعد جب ہم نے ڈگریاں لے لی تو کیا اس نرسری کی ٹیچر کی ہم برابری کر سکتے؟ پوسٹ گریجویٹ ہیں آپ، بڑا پوسٹ آپ کو مل چکا ہے، پرنسپل بن کے آئے اسی اسکول میں، چلو یہ بھی مان لیں اسی اسکول میں آپ پرنسپل بن کے آئے ہیں، وہ نرسری کی ٹیچر ابھی پرائمری میں ہی ہے، اپر پرائمری تک بھی نہیں، پرائمری سیکشن میں ہے، تو اس ٹیچر کی برابری کر سکتے؟ بیٹھ سکتے بازو؟ ارے حد تو یہ ہوتی ہے، ادب اتنا ہوتا ہے کہ اپنی کرسی پر بیٹھ تو جاتے ہیں، لیکن جب وہ ٹیچر آتی ہے، وہ سر آتا ہے تو اپنی کرسی کو چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ٹیچر کا ادب ہے۔ ارے ان سے زیادہ ڈگریاں تمہارے پاس ہے نا، کیوں اٹھ رہے ہو؟ وہ ابھی ٹیچر ہی ہے، پرائمری سیکشن میں ہی ہے، تم بچپن میں ان کے پاس پڑھے، جب جوانی میں پروفیسر بن کر آئے، پرنسپل بن کر آئے، وہ بوڑھی ہو چکی ہے، تم اس کے لیے کیوں اٹھ رہے ہو؟ دل گوارا نہیں کرتا، دل کہتا ہے
نادان، تو آج جو کچھ ہے یہ کرسی جو ملی ہے اسی ٹیچر کی بدولت ہے. یہ ٹیچر اگر تجھے نرسری یو کے جی ایل کے جی فرسٹ سیکنڈ میں نہیں پڑھاتی، صحیح طریقے سے تعلیم نہیں ملتی، تو ایس ایس سی تک تم نہیں جا سکتے، انٹر ڈگری تمہاری نہیں ہو سکتی، تم پروفیسر، لیکچرر، پرنسپل، ہیڈ بن کر نہیں آ سکتے کسی مقام پر. تو یہ ماں باپ کا، اساتذہ کا یہ رول ہوتا ہے چاہے کسی تعلیم کے میدان میں ہو. تو نبی محمد الرسول اللہ پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا. نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کتاب نازل فرمائی تو فرمایا، اعلان کر دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں. فرمایا اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی چینج نہیں کر سکتا، اور میرا کلام اٹل فیصلہ ہے. میدان محشر میں بھی اگر کوئی حکم چلے گا تو قرآن کا چلے گا. یعنی کہ قرآن کے بعد آسمان سے کوئی کتاب، کوئی صحیفہ آنے والا نہیں ہے. تو پھر تمہیں ادب کس نے سکھلایا؟ کس نے سکھلایا؟ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کی وضاحت کر دی جو میں نے آپ کے سامنے کئی بار کہہ دیا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر مسائل جتنے بھی ہیں کیسے کرنا. قرآن میں تو مطلق ذکر ہے، اس کی وضاحت نبی نے فرمائی. اب نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر کون بتائے؟ کون بتائے گا؟ اسلام کون سکھائے گا؟ حقیقت کو جانیے. یہ اللہ والے وہ ہیں، یاد رکھیے. میں نے بارہا کہا، صرف اعتراض کرنے والوں پر کچھ کہنا یہ میرا مقصد نہیں ہوتا. چاہے آپ کچھ بھی سمجھیں، تنقید کرتا ہوں مگر برائے تعمیر کرتا ہوں، برائے طنز نہیں کرتا. غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جھنڈوں کے، ہمارے فاتحہ کے، ہمارے 11ویں کے نیاز کے کھانے کے محتاج نہیں ہیں. انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے باعث برکت ہے، نہیں کرتے تو آپ کی مرضی، مگر انکار نہ کرنا، غلط کمنٹ نہ کرنا. اگر غلط کمنٹ کرو گے تو پھر جینا حرام ہو جائے گا. غلط کمنٹ اگر کرو گے جینا حرام ہو جائے گا. پھر یہی کہنا پڑے گا، چھوڑ دو اللہ کی زمین کو، چھوڑ دو اللہ کے اس آسمان کو، جاؤ کہاں جاتے ہو، جا کر تم اپنی زندگی بسر کرو. کیوں؟ یہ اولیاء اللہ ہی ہے جنہوں نے اسلام کی نشات ثانیہ کہا جاتا ہے مقرر کیا. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ مسند خلافت پر جلوہ گر ہوئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لیا، خلافت دے دی. پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو پاک کرنا چاہتے تھے، اپنے بیٹے کو راہ راست پر لانا چاہتے تھے، لیکن جس کے سینے پر مہر لگ جائے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون فہم لا یعقلون فہم لا یسمعون فہم لا یبصرون کا، یعنی آنکھ رکھ کر بھی اندھا بن جائے، زبان رکھ کر گونگا بن جائے، عقل رکھ کر صحیح نہ سوچے، کان رکھ کر صحیح نہ سنے، حق بات نہ سنے، حق بات نہ سوچے، حق چیز نہ دیکھے، حق گوئی نہ کرے. جس پر خدا نے مہر لگا دی اس کو کون سدھارے گا؟ تو بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی چاہتے تھے سدھارو، پر سدھر نہیں پایا، ملعون ہو گیا یزید پلیت. اس کے بعد مروان، حاکم، جو ادوار گزرتے گئے، کیا ہوا؟ یہی نا جو فقہی مجتہدین پر ظلم تک برسایا گیا. مروان نے کیا کیا؟ آپ دیکھیے تاریخ کو اٹھا کر، تاریخ کی بات کرتے ہو نا، اٹھا کر دیکھیے حالات کیا تھے. ائمہ کو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو
کڑی سے کڑی سزا دی گئی. کیا آپ نے اسلام سے منہ پھیرا؟ وقت کے امام ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن آپ خدا اس کے رسول کی رضا کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں. کوڑے برسائے گئے پھر بھی خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ دین اسلام کی حفاظت مقصد تھا، حفاظت کرنا مقصد تھا. یہ دور جب چلتے رہے پھر سے دور لوٹ کر آیا تو حضرت امام غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نشاط ثانیہ کو شروع کی، پھر اسلام کا بول بالا فرمایا. تو بتائیے احسان نہیں ہے ہم پر؟ یہ احسان نہیں ہے؟ اعتراض کی بات ہی نہیں ہے صاحب، اعتراض نہیں ہے. آپ کو کرنا ہے کیجئے، نہیں کرنا ہے مت کیجئے، مگر غلط کمنٹ نہ کرنا. غلط کمنٹ اگر کرتے ہو تو میں نے مثال دے دی آپ کے دور طالب علم کی اور ٹیچر کی، نرسری کے ٹیچر سے آپ کے پروفیسر کی مثال دے دی. برابری کر کے بتاؤ. اولیاء اللہ کے تعلق سے کہتے ہو جھنڈوں پر اعتراض. ارے صاحب جھنڈے پر اعتراض کیا ہے؟ گھر پر جھنڈا لگانے سے کیا برائی ہے؟ برا اگر ہے تو پھر وہ دن پھر قریب آ رہا ہے. آپ کی ریاست تلنگانہ میں بھی، ہماری ریاست میں بھی الیکشن بالکل قریب ہے. 2022 کی اینڈنگ ہے، 2023 کی سٹارٹنگ میں شاید الیکشن ہوں گے. الیکشن چل رہے ہیں، اس وقت اپنی گاڑی پر اپنے گھر پر پارٹی کا جھنڈا لہراتے ہیں، وہ برا نہیں ہے. کھنڈوا ڈالتے ہیں گلے میں پارٹی کا، وہ برا عمل نہیں ہے. اس وقت شرک اور بدعت یاد نہیں آتا. غوث اعظم دستگیر کے نام کا جھنڈا اگر گھر پر لگایا جائے تو برا کہتے ہو؟ ارے جھنڈا کیوں لگاتے ہیں؟ تمہاری ایک علامت ہے، تمہاری ایک شناخت ہے. تم ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ میں اس پارٹی کا ہوں، تو ہم بھی غوث اعظم کا جھنڈا اپنے گھر پر بلند کر کے بتاتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں. چاہے تم کچھ کہہ لو. کہتے ہو کہ ہمیں درگاہوں سے نفرت نہیں ہے، پھر درگاہوں پر تو اعتراض کر رہے ہو. درگاہوں پر کہتے ہیں اعتراض نہیں ہے. ارے جب کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے، یقیناً وہ شرک اور بدعت کا فعل ہو رہا ہے، تو اختیار ہے آپ کو، رائٹس ہے آپ کو کہ اس کو روکے، بجائے اس کی ڈھنڈورا پھرتے پھر جائیں. بتاؤ کون ہے درگاہ پہ جانے والا ایسا شخص جو صاحب مزار سے پوچھتا ہو کہ مجھے اولاد دے، مجھے پیسہ دے، مجھے کھانا دے، مجھے بلڈنگ دے؟ سمجھتے نہیں نا کس کے دل میں کیا ہے. کسی نے دیکھا سنا آپ نے؟ جب تک پروف نہیں ہے بات نہیں کر سکتے جناب. حرکات اور سکنات کو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں لیا جا سکتا. اگر حرکات اور سکنات پر اگر آپ فیصلہ کریں گے تو پھر وہی بات میں ریپیٹ کروں گا کہ جینا حرام ہو جائے گا. اور ایک کی وجہ سے، چند کی وجہ سے پوری اہل سنت و جماعت کو بدنام کرنے کی سازش نہ کرنا. نبی کے قائل ہیں، یاد رکھو اہل سنت والجماعت یہ اس نبی کے غلام ہیں جس نبی نے کائنات کو وجود بخشا، جس کے صدقے رب نے کائنات کو پیدا کیا. غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی بات پوچھتے ہو، شان میں بے ادبی کرتے ہو، کیجیے. اختیار ہے، رائٹ ہے. اللہ نے تمہیں زبان دیا ہے، جو چاہے بولو. انشاءاللہ جس وقت سر پر کفن لپیٹا جائے گا، خبر کی اندھیری زندگی میں ڈالا جائے گا، اس وقت معلوم ہوگا کہ اللہ والوں کا ادب کرنے کا کیا صلہ ہے، بے ادبی کرنے کا رنج کیا آتا ہے. وہاں تم اکیلے دیکھو گے، لیکن جب میدان محشر برپا ہوگا وہاں تو ساری کائنات کے سامنے بتایا جائے گا. اسی لیے میں نے اس مرتبہ ربیع المنور کے ہر محفل میں جہاں جہاں اس فقیر کو موقع ملا بڑے ہی ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہوں کہ ہم نبی کے سچے غلام ہیں، ہم نبی کی میلاد مناتے ہیں،
مناتے رہیں گے اور اپنی معصوم نسلوں کو بھی سکھائیں گے. کل میدان محشر میں تم کو بتا بتا کر ہم جنت میں جائیں گے. اس بات پر یقین ہے, مجھے اس بات پر یقین ہے. میں 5 وقت پکا نمازی نہیں ہوں, میں بڑا عابد و زاہد تو نہیں ہوں, لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ نبی کی نسبت میرے ہاتھوں میں ہے, نبی کا دامن میرے گناہگار ہاتھوں میں ہے. اس نبی کے صدقے میری مغفرت ہو جائے گی, سب کی مغفرت ہو جائے گی, یہ میرا دعویٰ ہے. تو اولیاء اللہ سے چڑھنے والوں, اولیاء اللہ پر اعتراض کرنے والوں, پھر الیکشن کے موقع پر پارٹی کا جھنڈا اپنے گھر پر اپنی گاڑی پر نہ لگوائیں اور کھنڈوا گلے میں نہ ڈالیں. دیکھیں گے پارٹی کا لیڈر تمہیں پیسے دیتا ہے کہ نہیں. میں بھی دیکھوں گا, بغیر کھنڈوا ڈالے, بغیر جھنڈا لگائے, پیسے لے کر بتاؤ پارٹی لیڈر سے, پارٹی فنڈ سے لے سکتے ہیں؟ نہیں. پروف کیا ہے تمہارے پاس؟ کچھ نہیں ہے. تو غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا نشان ہم لگاتے ہیں تو اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اس کے بعد بھی اگر اعتراض ہو تو ایک بات آخری بتا دیتا ہوں. ہاسپٹل جاتے ہیں, غریب بھی جاتا ہے, امیر بھی جاتا ہے, بادشاہ بھی جاتا ہے, فقیر بھی جاتا ہے, سب جاتے ہیں. آپریشن تھیٹر میں جاتے ہیں, بینرز لگائے جاتے ہیں. بتاؤ کون سے کلر کا بینر ہوتا ہے؟ لال, کالا, پیلا, سفید, بلو, کون سا؟ کوئی کلر نہیں. گرین کلر کا بینر ہوتا ہے, گرین کلر کا. آنکھ کا آپریشن ہوتا ہے, کون سی پٹی لگاتے ہیں سر؟ اب آرٹیفیشل وہ پلاسٹک کے گلاس بھی آ چکے ہیں, تو بھی کون سے لگائے جاتے ہیں؟ گرین کلر کے. تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہرا کلر اسلام کی ایک علامت ہے جس میں امن ہے, سلامتی ہے, اور ہمارے وطن عزیز ملک ہندوستان کا پرچم بھی لے لیں, اس ترنگے کو لے لیں, مسلمان کی علامت ہری نشانی ہے اس جھنڈے میں, اس ترنگے میں. نکال کر بتاؤ نا, نکال کر بتاؤ, کیونکہ معصوموں کو بڑی بڑی باتیں کہہ کر بہکا رہے ہیں نا, اس لیے آج یہ باتیں کر رہا ہوں. نکال کر بتاؤ, ترنگے سے ہرا کلر نکال کے تم اپنا کلر چڑھاؤ, کون مانے گا؟ جی 1946 میں جب آزادی ملی اس وقت سے آج تک ترنگے کے وہی 3 کلر ہیں, اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. ہاسپٹل چلے جائیں, جا کر مینجمنٹ کو کہیں کہ بھائی یہ گرین کیوں, شرک بدعت, یہ کہہ کر لال پردہ لگوانے لگاؤ, دیکھیں گے لگاتا کوئی نہیں لگاتا. سب کو معلوم ہے لال ہوتے ہی ڈینجر ہو جاتا بھائی, کوئی بھی نہیں آتا اندر, لہذا وہ ہرا بوٹ استعمال کرتے ہیں. بہرحال مجھے کوئی مذاق دل لگی کرنا مقصد نہیں ہے, بتانا مقصد ہے, ذہن کھولنا مقصد ہے. غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے احسانات ہیں, اس لیے ہم ان کے قدموں تلے ہیں, ان کے جھنڈے کے تلے ہیں, اور میدان محشر میں بھی انہی کی نسبت سے نبی کے قدموں تک ہم پہنچیں گے, انہی کے نسبت سے. تمام سلسلے اپنی جگہ مسلم ہیں, تمام اولیاء اللہ اپنی جگہ مسلم ہیں. کوئی کچھ بھی اعتراض کر لے, وہ اعتراض اسی کے منہ پر پھینک دیا جائے گا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, نہیں تو قبر, نہیں تو میدان محشر کا انتظار کرو. بہرحال خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ آپ کرنا ہے کیجئے. 11ویں 6ٹیں 12ویں جو اہل سنت والجماعت کے پاس ہوا کرتے ہیں, نیاز شریف فاتحہ خوانی کا جو اہتمام ہوتا ہے, کرنا ہے کیجئے, نہ کرنا ہے یہ آپ کی مرضی, لیکن غلط کمنٹ نہ کیجئے. غلط کمنٹ کریں تو پھر وہی بات ذہن میں رکھ لیں کہ جینا دنیا میں حرام ہو جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کی زمین اور اللہ کے اس آسمان کو چھوڑ کر چلے جائیں جہاں جا کر اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو, جہاں تمہیں صرف خدا ہی خدا نظر آئے. ارے خدا کی رضا ہے, غوث سے مانگنا بھی خدا کی رضا ہے. تو غوث سے ہم یہ نہیں مانگتے کہ غوث اعظم ہمیں گھر دلا دو, کوئی نہیں کہتا, کوئی پاگل بھی نہیں کہتا. کہتا یہ کہ مولا میں تو برا ہوں, میں گنہگار ہوں, لاکھ برا ہوں, میرے اعمال کو مت دیکھ,
ابھی میں تیرے گھر میں ہوں، تیرے ولی کے در پر ہوں جہاں تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مولا ان رحمتوں کے صدقے، اس صاحب مزار کے صدقے میری حاجات کو پوری فرما۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ اب اس پہ فتویٰ دینا ہے تو دیجیے، آپ کی مرضی ہے، لیکن برا بھلا مت کہیے۔ اور آخر میں بالخصوص میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں اور ان حضرات سے جو غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے چھلے موسوم کیے گئے ہیں، وہاں جو 11ویں شریف کرتے ہیں یا اپنے محلوں میں، چوراستوں پر، مارکیٹ میں، جہاں کہیں بھی 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، کیجیے، اچھی بات ہے، لیکن دائرے اسلام میں رہ کر کیجیے۔ بیان بازی کا استعمال نہیں کسی موقع پر، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ خاص بات یہ ہے کہ کسی سے 1 روپیہ بھی آپ چندہ نہ لیں، کسی سے 1 روپیہ بھی چندہ نہ لیں۔ آپ اپنی جتنی استطاعت ہے اتنی استطاعت کے مطابق کام کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے نیت کو دیکھنے والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرنے والا ہے۔ کسی سے 1 روپیہ چندہ نہ لیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو ڈبے دے کر جو سڑکوں پر کھڑا کرتے ہیں، لوگ جاتے ہیں ان کو بچے کھڑا کر کے ان سے چندہ مانگتے ہیں، اس میں نہ جانے کون کون ہوتے ہیں، کیا کیا ہوتے ہیں، غیر بھی ہوتے ہیں، انکار کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال ان سے مانگنا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ہم پر یہ اعتراضات ہو رہے ہیں۔ خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ، آپ غوث اعظم کی 11ویں شریف کا معاملہ ہو، نبی کی میلاد کا معاملہ ہو، خواجہ اجمیری کی چھٹی کا معاملہ ہو، یا کسی وقت بھی آپ کسی سے کوئی چندہ لیے بغیر اپنی استطاعت کے مطابق کام کریں، عمل کریں، اور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کریں۔ 5 وقتہ نمازی بن جائیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، پھر دیکھیں اس کے بعد تم پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ یہ چند ہماری کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ اعتراضات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کوتاہیاں بھی ہم سے دور ہو جائیں گی، تو میں اس یقین کے ساتھ کہوں گا خدا کے گھر میں منبر رسول کے سائے میں کہ ہم پر کوئی اعتراض کرنے والا پیدا نہ ہوا تھا، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔